نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل سنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے فرق باطلہ کا تعارف، اور اس میں ہمارا آج کا عقیدہ ہوگا ہندو مت کے بارے میں۔ ہندو مت یا ہندو مذہب دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ اس مذہب کا کوئی ایسا داعی یا پیغمبر نہیں جیسے اسلام، عیسائیت اور یہودیت وغیرہ کا ہے۔ ہندو مذہب میں کوئی ایسا متفقہ عقیدہ، فلسفہ یا اصول نہیں ہے جس کا ماننا تمام ہندوؤں پر لازم ہو۔ ہندو مذہب بذات خود کوئی ایسا مذہب نہیں کہ جو لوگوں کو عبادات اور ضابطہ کا پابند بنائے۔ ہندوستان میں 1700 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1700 سال پہلے آریوں کا پہلا جتھا، پہلا گروہ وہ ہندوستان آیا۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے وہ آریہ یہ ہندوستان آتے گئے، اور آریائی قوم اپنے مسلک اور روایتوں کا جھنڈا لے کر ہندوستان کے اندر داخل ہوئے، اور یہ علم، یہ جھنڈا ہندو دھرم کا ماخذ ہے، ہندو مذہب کی بنیاد ہے۔ ہندو مذہب کی قدامت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس لفظ کے استعمال کا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے 2300 سال پہلے ملتا ہے۔ 1700 قبل مسیح اور 500 پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے 2300 سال پہلے یہ لفظ ملتا ہے۔ ڈاکٹر رام پرشاد لکھتے ہیں کہ ہندو دھرم وہ ہے جو اصلاً ویدوں اور اپنشدوں اور پرانوں وغیرہ سے مؤید ہو، اور جو ایشور کو قادر مطلق، غیر متشکل ہونے میں شبہ نہ کرتے ہوئے مختلف روپ اختیار کرنے کی بھی بات مانتا ہو، اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ علامتوں یعنی جو مورتیاں وغیرہ ہے اس کو مسترد نہیں کرتا۔ یہ وہ کہتے ہیں ہندو دھرم یا ہندو مذہب کی تعریف یہ ہے۔ اب اس میں انہوں نے ویدوں کا ذکر کیا اور اپنشدوں کا ذکر کیا، پرانوں وغیرہ کا ذکر کیا، تو ویدوں کا جو شمار ہے یہ ہندوؤں میں سب سے قدیم اور بنیادی کتب میں ہوتا ہے۔ ویدوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، لیکن اصل جو وید ہیں وہ 1 یا 4 ہیں، باقی جو ہیں وہ اس کی شروحات ہیں۔ بہت سے ہندو اہل علم وہ ویدوں کو خدا کی طرح غیر مخلوق مانتے ہیں، لیکن اکثر ہندو علماء ان کے ازلی اور غیر مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا جو دور تخلیق ہے وہ اس کے قائل ہیں۔ ہندوؤں کے عقیدے میں بے شمار دیوتا اور دیویاں ہیں، جن میں 3 براہما، وشنو اور شیو یہ بڑے دیوتا سمجھے جاتے ہیں۔ ہندو دھرم عقیدہ تناسخ کا قائل ہے۔ تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے اعمال کے مطابق انسانی روح وہ مختلف جو روپ ہے وہ بدلتی ہے، اس کو مختلف روپ وہ بدلنا پڑتے ہیں۔ گناہوں اور نیکیوں کے باعث اسے بار بار جنم لینا اور مرنا پڑے۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ روحوں کی تعداد محدود ہے، اللہ تعالیٰ نئی روح پیدا نہیں کر سکتا، اس بنا پر ہر روح کو
اس کے گناہوں کی وجہ سے تناسخ کے چکر میں ڈال رکھا ہے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو دوبارہ کوئی اور، یعنی وہ کہتے ہیں یہ اسی کی جو روح ہے وہ دوبارہ کسی اور شکل میں آ گئی۔ ہر گناہ کے بدلے میں روح 1,84,000 مرتبہ مختلف شکلوں میں جنم لیتی ہے۔ ہر گناہ کے بدلے میں ایک روح 1,84,000 مرتبہ وہ مختلف شکلوں میں جنم لیتی ہے۔ یہ بھی ان کا نظریہ ہے کہ روح اپنے گزشتہ اعمال اور علم کی بنیاد پر حصول جسم کے لیے کبھی تو رحم مادر میں داخل ہوتی ہے اور کبھی روحیں جو ہیں وہ مقیم اشیاء یعنی پودے وغیرہ ان میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی سے بغاوت کے نتیجے میں ہندو مذہب یا ہندو دھرم وہ کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر مختلف دیوتاؤں اور دیویوں کو مان کر شرک جیسے عظیم جرم کا مرتکب ہے۔ ہندو مذہب کی ابتدا اس کے بدلتے ہوئے نظریات، حشر و نشر، جنت و دوزخ وغیرہ، ان سے متعلق ان کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ مولانا ابوالحسن زید فاروقی صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہندوستانی قدیم مذاہب۔ ہندو مذہب کی تاریخ پر حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ ان کا جو مکتوب ہے، ان کی کتاب وہ نہایت قیمتی تاریخی وثیقہ ہے اور وہ بھی یعنی چھپا ہوا ہے، قابل مطالعہ ہے۔ دونوں حضرات نے اپنی ان کتابوں میں متعدد دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندو مذہب بھی یہودیت اور عیسائیت کی طرح مسخ شدہ آسمانی مذہب ہیں، اور حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ ان کے جو شاگرد ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ان کے مرید ہیں، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، انہوں نے تفسیر مظہری میں بھی اس پر وہ بحث کی ہے اور خاص طور پہ لکھا ہے کہ ہندو یہ جن مورتیوں کو پوجتے ہیں اور جن کو انہوں نے یہ معبود بنا رکھا ہے، یہ یعنی ان کی تحقیق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں سے قبل جو جنات کے دور، جب جنات زمین کے اوپر بسیرا کیے ہوئے تھے تو اس دور کے ہو سکتا ہے کہ یہ اس دور کے نیک لوگ ہوں، انبیاء ہوں، اور ان لوگوں نے ان کی تصویریں بنائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مذہب ہے یہ بہت زیادہ پرانا مذہب ہے۔ تو ہندو دھرم جو ہے یا ہندو مذہب یہ یعنی بہت زیادہ پرانا مذہب ہے، اور ہندو دھرم کا جو اصل ماخذ ہے وہ دھارمک کتب ہیں۔ بقیہ جتنے بھی ماخذ ہیں وہ بنیادی اور ان کی جو بنیادیں ہیں، ماخذ ہیں، وہ انہی پر مبنی ہیں۔ چار ان کے یعنی ویسے تو وید بہت زیادہ ہیں، لیکن جو 4 وید ہیں یہ مشہور ہیں ان کے، اور ویدوں کے علاوہ دیگر جو اکثر کتب ہیں وہ مسلکی نوعیت کی ہیں، ویدوں کے مقابلے میں دوسرے درجے کی اہمیت کی حامل کتابیں۔ اور 4 وید جو ہیں ان میں رگ وید ہے، یجر وید ہے، سام وید ہے، اتھر وید ہے۔ ان چاروں میں اصل جو ہے وہ بنیاد وہ رگ وید ہے۔ دیگر جو وید ہیں اس کے منتروں اور اشلوکوں وغیرہ، رسوم اور معلومات وغیرہ یہ چیزیں ان کے اندر لکھی گئی ہیں، اور یعنی کتابوں میں سے ایک دھرم شاستر ہے، اور یعنی جس کو قانون وغیرہ کی کتاب کہا جاتا ہے، یہ نثر میں ہوتا ہے، اور پران ہوتا ہے، پران یعنی پرانے اور قدیم کو کہتے ہیں۔ اپنشت اور ویدانت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ اصل میں اپنشت کہا جاتا ہے یعنی استاد کو، علم الہی حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس جا کر بیٹھنا، اسے اپنشت بھی پڑھا جاتا ہے، اور ویدانت کا مطلب ہوتا ہے وید کا آخری یا اس کے بعد وغیرہ۔ تو یہ
جو ہیں اصل میں میرے خیال سے یہ سنسکرت زبان کے اس کے الفاظ ہیں، اس سے یہ لیے گئے ہیں یہ الفاظ۔